اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز سامعین حضرات، آج کا بیان ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک جو انداز ہے اس کے متعلق ہے۔ وہ صحابی حبشی تھے اور کالے رنگ کے تھے، لیکن محبت ایسی تھی کہ اندازہ ہو سکتا ہے ان کی محبت کا کہ کیسے محبت تھی ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت جو ہے وہ کسی رنگ یا نسل پر موقوف نہیں ہے۔ جیسے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، یعنی سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور مائی حوا سے۔ فرمایا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہارے خاندان اور قبیلے، تمہارے رنگ اور نسل اس لیے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کو وہی انسان پسند ہے جو اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرتا ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ امام طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص حبشی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہم سب سے زیادہ حسن و صورت اور حسن و رنگ میں بھی ممتاز ہیں اور نبوت اور رسالت میں بھی۔ اب اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لے آؤں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں اور وہی عمل کروں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تو کیا میں بھی جنت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ضرور، تم اس حبشیہ بدصورتی سے نہ گھبراؤ، یعنی مقصد اس کا یہ تھا کہ میں تو چونکہ کالے رنگ کا ہوں، آپ کو اللہ رب العزت نے مقام بھی ممتاز دیا ہے، رنگ اور شکل و صورت بھی، اس لیے کہ وہاں تو حسن یوسف بھی ماند پڑ جاتا ہے۔ جیسے شاعر نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے اور 1000 سال کی مسافت سے چمکیں گے، ان کے اندر اتنی نورانیت ہوگی، اتنی خوبصورتی اللہ رب العزت انہیں عطا فرمائیں گے کہ 1000 سال کی مسافت سے ان کا رنگ چمکے گا۔ اور جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کا قائل ہوگا اس کی فلاح اور نجات اللہ رب العزت کے ذمہ ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ سن کر مجلس میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حسنات کی اتنی سخاوت ہے، یعنی نیکیاں اس مقدار سے ملتی ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بندے نے کہا تو 1,24,000 نیکیاں مل گئیں، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم پھر کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں یا عذاب میں کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں بعض آدمی اتنے اعمال اور اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ اگر ان کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ان کے بوجھ کے تحمل کو برداشت نہیں کر سکے گا۔
لیکن ان کے مقابلے میں جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آئیں گی تو ان کا موازنہ کیا جائے گا تو انسان کے عمل ان کے مقابلے میں ختم ہو جائیں گے، مگر یہ کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے نواز دیں۔ اس حبشی نے عرض کی، ایک آیت کریمہ پڑھی، اس حبشی کے سوال و جواب ہی پر سورہ دہر کی یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اس صحابی نے حیرت سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری آنکھیں بھی ان نعمتوں کو دیکھیں گی جن کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں مشاہدہ کریں گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ضرور جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ تم دیکھو گے، اور جتنی باتیں، جتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہ ساری کی ساری تمہیں نظر آئیں گی۔ اللہ اکبر! یہ سن کر حبشی نو مسلم جو ہیں انہوں نے رونا شروع کیا، یہاں تک کہ روتے روتے وہیں جان دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ سبحان اللہ! کیا خوش قسمتی ہے، کیا نیک بندے تھے کہ جنت کا ذکر ہوا، جنت کے دیکھنے کے شوق کے اندر ان چیزوں کے اشتیاق میں ایسے مگن ہوئے کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں، اور اسی وقت اللہ رب العزت کے راستے میں اس شوق کے اندر اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے قبر کے اندر اتارا گیا۔ تو اس سے بڑا اعزاز کسی آدمی کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو یہ بات ہے۔ ایک عورت کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ ام المومنین، اے عائشہ، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے حجرہ مبارکہ کا دروازہ کھول دیا، وہ اندر گئی، قبر مبارک کو دیکھا، وہیں بیٹھے بیٹھے جدائی کے تصور میں روتے روتے اس نے اپنی جان جان آفرین کے حوالے کر دی، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ محبت ہے۔ محبت تجھ کو انداز محبت خود سکھا دے گی۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے تو پھر یہ سمجھو کہ ایمان ہی نہیں ہے۔ جیسے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی بھی مکمل اور کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد اور رسول اللہ اس کے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی محبت کا محور اور مرکز جو ہے وہ حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنا لیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جو ہے دنیا کے اندر بھی کامیابی کی ضمانت ہے، اور آخرت کی یقینی کامیابی جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر موقوف ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے محبوب حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور سچی محبت کرنے کی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔